إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین اجلاس، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں و بہنوں، میں نے آپ حضرات کے روبرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی گارنٹی. اور یہاں کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی. آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے، اور حقیقت میں ناکام جو ہوگا اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کس انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا جام پینا ہے، اور ہر انسان کو اس کو پورا بدلہ جو دنیا میں
کرنے والا ہے اسے اللہ رب العالمین دے گا۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے، اور حقیقی ناکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً گھاٹے اور خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے اور خسارے میں ڈال دیا، یعنی جہنم میں ڈال دیا۔ یہی حقیقت میں اور کھلم کھلا نقصان دہ ہے۔ تو گویا کہ حقیقی نقصان جہنم میں داخل ہونا اور حقیقی کامیاب جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب حقیقی کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے، لیکن وہ کون ایسا کام ہے، کون ایسا عمل ہے جس کو ہم انجام دیں گے، جن باتوں کی بنیاد پر، جن عمل کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جنت کی ضمانت دے گا، جنت کی گارنٹی دے گا۔ تو اس مناسبت سے میں نے ایک بہت ہی مختصر سی سورت تلاوت کی ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ اکثر مردوں اور عورتوں یہاں تک کہ بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہے۔ یہ سورت قرآن مقدس کی 103 نمبر سورت ہے۔ اس سورت میں صرف 14 کلمات ہیں، 14 الفاظ ہیں۔ اس سورت میں صرف 68 حروف ہیں۔ جو انسان ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ انسان 680 نیکیوں کا حقدار بنے گا۔ لیکن یہ مختصر سی سورت، اللہ رب العالمین نے اس سورت میں انسان کی کامیابی کی ضمانت لی ہے۔ اور ایک مختصر سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ میں تیسرا نام امام شافعی رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں، سورۃ العصر کے بارے میں، لو لم ينزل غیر هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت کو نازل نہ کیا ہوتا، 114 سورت قرآن مقدس کے اندر ہے، 114 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی صرف ایک سورت کو نازل کرتا، سورۃ العصر کو نازل کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ کیوں؟ لأنها شملت جميع علوم القرآن، کیونکہ اس سورت نے قرآن مقدس کے تمام علموں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ سورۃ العصر پر غور و فکر کر لیں، سورۃ العصر کے ترجمے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، تو انسان کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر پورے قرآن کو نازل نہ کیا ہوتا، صرف سورۃ العصر کو نازل کیا ہوتا، تو انسانی زندگی کامیابی کے لیے اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے یہی ایک سورت کافی ہو جاتی۔ بعض صحابہ اکرام کا قول ہے کہ صحابہ اکرام جب آپس میں ملاقات ہوا کرتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے، اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت نہ کر لیتے۔ کتنے معنی اور مفہوم والی یہ سورت ہے، کیونکہ اس سورت میں انسانی زندگی کی کامیابی کی ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے۔ انسان دنیا
اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یقیناً اس سورت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ناکام ہے، خاص خسارے اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کہا کہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ نہیں جو اپنے اندر 4 صفتوں کو پیدا کر لے گا، 4 عمل کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا لے گا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کہنا، نمبر 4 صبر کرنا۔ یہ 4 باتوں کا جو انسان اپنے اندر یہ عملی جامہ پہنائے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ گویا کہ کامیابی کی ضمانت سورۃ العصر نے دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، یوں نہیں، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا کی ساری مخلوقات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھائی کیوں کھائی؟ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے، چاند اور سورج گواہ ہے، زمین اور آسمان گواہ ہے، ہوا اور بارش گواہ ہے، دن کے اجالے اور رات کی تاریکی گواہ ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو، انہوں نے دیکھا ہے، ہر زمانے کو دیکھا ہے، ہر زمانے والوں کو دیکھا ہے۔ اس نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، ان کے مخالفین کو بھی دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کے مخالفین کو بھی دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دیکھا، ان کے مخالفین کو بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، فرعون کو بھی دیکھا، حامان اور قارون کو بھی دیکھا، اور فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، آزر کو بھی دیکھا، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ اس نے ابو لہب کو بھی دیکھا، اس نے ابو جہل کو بھی دیکھا، اس نے بلال حبشی کو بھی دیکھا، اس نے عتبہ اور شیبہ کو بھی دیکھا، اس نے سمیہ جیسی ہستی کو بھی دیکھا۔ زمانے نے دیکھا۔ تم پوچھو زمانے سے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، یہ زمانہ تمہیں بتائے گا کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ پہلا کامیابی کا اصول ہے تم ایمان لاؤ۔ کیوں؟ ایمان جب تک ایک انسان نہیں لائے گا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اے لوگوں تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلا فارمولہ، سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے والے نوح علیہ السلام تھے، کشتی نوح میں جو سوار ہوئے ایمان والے تھے، وہ بچ گئے، دنیا میں بھی بچے۔ اور نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا کنعان نے ایمان نہیں لایا، وہ پانی کی طغیانی میں، پانی کے بھنور میں ڈوب گیا، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی جہنمی ہو گیا۔ ایمان والا حضرت ہود علیہ السلام تھے، اس کی قوم نے ایمان نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اس کی قوم پر تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ایماندار تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا،
اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نست نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا، اسی طریقے سے ہارون علیہ السلام کا ایمان تھا، جو ایمان والے بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو پار کر دیا، اور جب اسی سمندر پر اپنی بڑی فوج کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر ہتھیاروں سے لیس فرعون نے دھاوا کھولا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، بے ایمان تھا، ایمان اس کے اندر نہیں تھا، اسی دریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ایمان کو نست نابود کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ وہ ایمان نہیں لائی، فرعون پر اپنے رب حقیقت پر ایمان لائی، اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گواہ دے گا کہ انسان وہی کامیاب ہوا جو ایماندار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر کبھی مومنوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی مومنوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر حقیقی کامیاب ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف رسولوں کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف فرشتوں کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف کتابوں کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف قیامت کے دن کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف تقدیر کے بھلائی اور برائی کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، ہم دل میں یقین رکھیں، اللہ کو بھی مانیں، فرشتوں کو بھی مانیں، اللہ کی کتابوں کو بھی مانیں، جنت اور جہنم کو بھی مانیں، ان تمام چیزوں کو جو ایمان کے بنیادی 6 ارکان ہیں ان کو ہم مانیں، اور پھر جو کہے اس کے مطابق عمل بھی کریں، اس کے مطابق عمل بھی کریں اور زبان سے اقرار بھی کریں۔ گویا کہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عملی جامہ پہنانا، جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی اس کا نام ہوگا ایمان۔ ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہم دل سے بھی یقین رکھیں، اقرار باللسان، زبان کے ذریعے سے اقرار بھی کریں اور عملی جامہ بھی پہنائیں۔ نمبر 2، عمل صالح، نیک عمل۔ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک عمل آج ہم نے اور آپ نے محدود کر دیا ہے، نیک عمل کو ہم نے محدود کر دیا ہے، ایک باؤنڈری کے اندر قید کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، مسجد میں ذکر و اذکار کرنا یہ عبادت ہے، یہ عمل صالح ہے، مسجد میں نکاح پڑھانا یہ عمل صالح ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے مسجد سے منسلک کر دیا، اور مسجد کے باہر جھوٹ بولو جائز ہے، مسجد کے باہر گالی گلوچ کرو جائز ہے، مسجد کے باہر وعدہ خلافی کرو جائز ہے، مسجد کے خلاف رشوت کھاؤ جائز ہے، مسجد کے باہر شراب پیو جائز ہے، دھوکہ دو جائز ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہم نے عبادت کو، عمل صالح کو محدود کر دیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، عمل صالح صرف مسجد میں نہیں بلکہ میدان میں بھی ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ تجارت میں بھی آپ عمل صالح کریں۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکل کر جاتا ہے کمانے کے لیے، اپنے اہل ویال کی پرورش کے لیے وہ گھر سے نکل کر جاتا ہے، یہ بھی عمل صالح کے اندر ہے۔ آپ جوتے پہنتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق پہنے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں، اگر آپ داخل ہوتے ہیں نبی کی سنت پر، یہ بھی عمل صالح ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اللہ رب العالمین نے عمل صالح کو مسجد تک محدود نہیں کیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ جو عمل کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے۔
آپ نوالا لیتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں، حلال لقمہ کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے، یہ بھی نیک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ گویا کہ پوری زندگی جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، یا انسان اپنی زندگی کے معاملات میں جو کام کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں جس شعبہ سے جڑا ہوا ہے، ہر شعبہ ہمیں اور آپ کو اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یہ عمل صالح ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لہٰذا مسلمانوں اپنی زندگی کو عمل صالح میں لگاؤ اور ہر معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، یہ عمل صالح ہے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ آپ پڑھیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی درزی نے دعوت دی، اور درزی نے جب دعوت دی، سالن میں انہوں نے کدو کے ساتھ گوشت ملایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں بھی تھا اور اس دعوت میں میں بھی گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ گوشت کو ہٹا کر کدو کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اے کدو، آج میں نے تجھے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند کر رہے ہیں۔ اے کدو، تو بھی آج سے سب سے میری محبوب غذا تو ہے۔ میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا اور تمام سالن میں سب سے زیادہ پسند مجھے کدو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کو مسجد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ راستے پر چل رہے ہو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ اسکول یا کالج میں پڑھ رہے ہو یا پڑھا رہے ہو، آپ گھریلو زندگی میں ہیں، آپ تجارت والے ہیں، بزنس مین ہیں، آپ وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ یہ عمل صالح ہے اور وہی انسان کامیاب ہے جو عمل صالح کرے گا۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی نصیحت کرنا، حق بات کی وصیت کرنا، حق بات کی نصیحت اور حق بات کی وصیت۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اعتدال پسند ہیں اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا ایک مومن کی علامت ہے۔ اگر آپ حق بات کو چھپاتے ہیں، کس کے لیے چھپاتے ہیں؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات کو ہم چھپا دیں گے تو پھر فلاں شخص ہم سے راضی ہو جائے گا، اگر ہم اس کے خلاف کچھ باتیں کہہ دیں گے تو وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو حق ہے اس کو چھپا کر کسی کو راضی کرنے کے لیے آپ حق بات کو نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مقدس کے اندر کہ تم حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ کس بات کا تمہیں خوف ہے؟ کس بات کا تمہیں ڈر ہے؟ کیا وہ تمہیں روزی کھلاتا ہے؟ تمہیں روزی کا ڈر ہے کہ تم حق بات لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، سچ بات تم نہیں کرتے؟ کیا روزی کا مالک ہے؟ ارے روزی کا مالک تو وہ اللہ ہے جو زمین کو کھودو تو وہاں پر بھی کیڑے اور مکوڑے نکلیں گے اور اس تک روزی پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جنگل کے درندوں کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔
تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم پر میرے احکام نازل ہوئے ہیں، تم اسے کیوں نہیں بیان کرتے، کیوں ڈرتے ہو؟ آج اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ حق بات، اس بات کو مت کہو ورنہ دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا اور دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کرتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، کتاب و سنت کی دعوت ہم تک نہیں پہنچتی اور ہم کلمہ گو نہیں ہوتے بلکہ مشرک رہتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب بتایا ہے، جو طریقہ اور اصول بتایا ہے، حق کو حق کہنا اور غلط کو غلط کہنا، یہ ایک مومن کی شان اور ایک مومن کی پہچان ہے اور جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی نصیحت کرنا۔ صبر ایک عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے صبر دیا گیا سارے خیر اور ساری بھلائیاں اسے دے دی گئی، اور دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے فساد ہوتے ہیں اس کی جڑ صبر کا نہ ہونا ہے، اور جب ایک انسان صبر سے کام لے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ حق بات کہیں گے تو یقیناً آپ کے خلاف انگلیاں اٹھیں گی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلیاں نہیں اٹھی؟ زبان دراز نہیں ہوئے؟ آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت مکہ کی سرزمین میں آپ نے پیش کیا، آپ کے دشمن بن گئے مکہ والے۔ آپ نے سوچا شاید ہم طائف چلے جائیں، وہاں کے لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگ مکہ والوں سے اور بھی زیادہ بدسلوکیاں کی۔ وہاں کے نوجوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک مرتبہ اشارہ کریں، آپ کا حکم ہو جائے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس طائف کی بستی کو ہم دونوں طرف جو پہاڑ ہے ان پہاڑوں کو اٹھائیں گے، طائف کی بستی کو ہم استنابود کر دیں گے، صرف آپ کا ایک اشارہ ہو جائے۔ نبی نے دامن صبر سے کام لیا، کہا نہیں، اگر یہ لوگ نہیں سدھرے تو کیا ہوا، ان کی نسل سدھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک مثال بہترین طریقے سے پیش کی اور ہمیں بتایا کہ صبر میں کامیابی ہے۔ اور ایک دن ایسا آیا، ایک دور ایسا آیا کہ پورے طائف والوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور حقیقی کامیاب آخرت کی کامیابی ہے، اگر حقیقی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں حق بات کہنی ہے، اور ہمیں صبر کی نصیحت کرنی ہے، صبر پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ چار کام ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، یہ لوگ انسان، پوری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے، لیکن وہ کامیاب ہے جو ایمان والے ہیں، وہ کامیاب ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہے جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں، وہ کامیاب ہے جو صبر کی نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان چار صفتوں سے متصف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کے ساتھ بالخصوص آخرت میں کامیاب بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نار جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔